الله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد المرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين يعصوب الدين قائد الغر المحجلين ومقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والشجاع الغضنفر والإمام المظفر قاسم توبة والسقر أبي شبير وشبر قالب باب الخيبر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه هيدر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم توبة والسقر أبي شبير وشبر قالئ باب الخيبر ساقي حوض الكوثر الذي سمته أمه هيدر ومصداق قول نبي المختار غدا لأعطين الرعية غدا رجلا كرارا غير فرار مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على إنسية الحوراء ولبتول الأذراء أم الأئمة النجبا التي قالت صبت علي المصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين ومصداق قول النبي المختار مصداق قول نبي الثقلين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء والإمام الإنس والجان كلمة الرحمن خليفة الرحمن وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأهلك عدوه والعن أعداءهم أجمعين صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس مجلس اذان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام مؤمنین و مؤمنات سامعین حاضرین تمام مؤمنین و مؤمنات کی مشکلات کو آسان فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام حاضرین کی تمام نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے. ہم سب کو حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قیام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان لقتل المؤمنین حرارت ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ایک عظیم اور ایک اعلیٰ الفاظ کا حامل ہے. بہت عظیم اس میں کلمات ہیں. ان لقتل الحسین حرارتا، سب سے پہلی چیز اگر اس آیت میں ہم اس فرمان میں حدیث میں ہم دیکھیں قتل حسین حرارت ہے تو حرارت کے بارے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ حرارت جسمانی حرارت نہیں ہے. یہ تپش یہ گرمی جو قتل حسین کے بارے میں مومنین کے دلوں میں ہے یہ حرارت جسمانی حرارت نہیں ہے بلکہ قلبی حرارت ہے. یہ دل کی حرارت ہے.
کیوں؟ کیونکہ جسمانی حرارت، مادی حرارت ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو دل کی حرارت ہوتی ہے قتل حسین کے بارے میں جو مومنین کے دلوں میں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ حرارت یعنی دل کی حرارت۔ اس کے بعد امام علی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قتل حسین حرارت ہے دل میں، دل کی حرارت ہے۔ یہ دل کا مطلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب کیا ہے؟ معرفت، بصیرت۔ مومنین کے دلوں میں یہ جو حرارت ہے یہ بصیرت کی اور معرفت کی حرارت ہے، یعنی مومنین کے دلوں میں ایک معرفت ہے حسین ابن علی کے بارے میں، اور معرفت کے حوالے سے ہی ان مومنین کے دلوں میں یہ معرفت کی حرارت ہے، بصیرت کی حرارت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر۔ اس کے بعد مؤمنین، یہ جو لفظ مؤمنین ہے کہ قتل حسین کی حرارت ہے، قتل امام حسین علیہ السلام کے قتل، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سبب مومنین کے دلوں میں یہ حرارت ہے۔ تو یہ جو مومنین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے، یہ مومنین ایک خاص گروہ ہے کہ یہ فقط اور فقط مومنین کے دلوں میں حرارت ہے۔ قتل حسین کی حرارت صرف مومنین کے دلوں میں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے، وہ جب کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعراب اور یہ جو عرب بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اے رسول آپ کہہ دو لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا، ہم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جو قتل حسین کی حرارت ہے یہ مسلمانوں کے دل میں یہ حرارت نہیں ہے، یہ معرفت کی حرارت، اور جو دل میں حرارت ہے قتل حسین کی یہ مسلمانوں کے حرارت کوئی بھی انسان، یہ جو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ مومنین کے دلوں میں حرارت ہے، یعنی ایمان بالقلب، کہ جو ایمان کے ساتھ پیغمبر اسلام کا یہ آیت کریمہ کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا بلکہ تم یہ کہو کہ تم صرف اسلام لے کر آئے ہو۔ تو یہ جو قتل حسین کی حرارت ہے یہ خالص اور خاص گروہ ہے مومنین کا کہ جن کے دلوں میں قتل حسین کی حرارت ہے۔ حرارت کسی بھی غم، کوئی بھی ایک سانحہ پیش آتا ہے، کوئی بھی دکھ کا سانحہ پیش آتا ہے تو کوئی بھی مسلمان دیتا ہے، حتیٰ کوئی بھی عاقل جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس کے دل میں بھی ایک غم اور حزن ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب کسی بھی سانحے کو سنتا ہے، کسی بھی غم و اندوہ کے سانحے کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک غم طاری ہوتا ہے، لیکن وہ غم اور یہ حرارت اور یہ حزن جو ہے یہ معرفت کا حزن نہیں ہوتا، معرفت کا علم، معرفت کا جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی۔ معرفت اور بصیرت کی جو غم و اندوہ ہے اور یہ جو حرارت ہے یہ صرف مومنین کے دلوں میں ہے۔ کوئی بھی غیر، کوئی بھی عاقل انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس کے دل میں بھی کوئی حرارت ہوتی ہے، کوئی دکھ رنج محسوس ہوتا ہے کسی بھی سانحے پر۔ خود کربلا کے اس عظیم سانحے پر ان کو غم و اندوہ ہوگا، لیکن جو بصیرت کی نگاہوں میں، بصیرت کے دل میں جو حرارت ہے وہ صرف مومنین کے دلوں میں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکۃ ثوب الحسین یا قمیص الحسین فنراہ نحن وشیعتنا بالبصیرۃ، کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ملائکہ آسمان پر امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی اس قمیص کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس قمیص کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ملتخم بالدماء، خون میں لطمت ہوتی ہے۔
اور اعضاء کے تلوار کے وار سے تار تار ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے قمیص کی. لیکن پھر فرماتے ہیں فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ، ہم اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے شیعہ بصیرت کی نگاہوں سے دیتے ہیں. یہی بصیرت کی نگاہیں ہیں، یہ دل کی نگاہیں ہیں کہ جو قتل حسین ابن علی کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس کے بعد اس آیت میں اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ جو ابداً آیا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کبھی بھی یہ حرارت، کبھی بھی یہ تپش، یہ گرمی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو یہ ابدیت اور یہ استمراریت آیا ہے. یہ حتیٰ اگر ہم کہیں کہ جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انتقام خون حسین لیا تھا، اور جو قاتلین امام حسین علیہ السلام تھے ان سے جناب مختار نے بدلہ لے لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ جو حدیث ہے اس میں استمرار ہے، ابدیت ہے. اگرچہ جو انتقام تھا وہ لے لیا، پھر بھی اس حدیث میں یہ حرارت ہے، آج تک باقی ہے. پھر آگے چلتے ہیں، جب امام صاحب الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام صاحب الزمان علیہ السلام بھی انتقام خون حسین لیں گے. کربلا کے مظلومین، کربلا کے شہداء کا انتقام امام صاحب الزمان علیہ السلام لیں گے. تو یہ جو قصاص ہے، یہ کربلا کا جو کربلا وجود میں آئی، جو سقیفہ سے کربلا وجود میں آئی، تو امام صاحب الزمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان قاتلین امام حسین، جو کربلا کو وجود میں لانے والے وہ اشخاص، ان کو امام صاحب الزمان علیہ السلام قبروں سے اٹھائیں گے اور سولی پر لٹکائیں گے. تو یہ انتقام صاحب الزمان علیہ السلام بھی لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی قتل امام حسین علیہ السلام کی جو حرارت ہے وہ مومنین کے دلوں میں باقی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد والی محمد کے ساتھ. ظہور امام زمانہ باوی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں پر ایک غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، فرش عذاب بچ جاتا ہے، تمام عزاداران مظلوم کربلا نکلتے ہیں اور ایک سوگ کا عالم ہوتا ہے. گھروں میں، مساجد میں، حسینیہ میں ایک سوگ کا عالم ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایک خاص گروہ ہے کہ جس کے یعنی روزمرہ کے امور میں، روزمرہ کے کاموں میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. دن کو مجالس میں، عزاداری میں، جلوس میں نکلتے ہیں، یہ ایک تبدیلی آتی ہے اس گروہ تشیع میں. صرف یہ تشیع کے اندر ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قتل حسین کی حرارت صرف مومنین اور شیعان حیدر کرار میں یہ حرارت ہے. تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اصل میں ہمارے ہاں صرف امام حسین علی مقام علیہ السلام کی مجالس میں، عزاداری میں، جلوس میں ہم سب یہ ذاکرین اہل بیت اور خطباء مؤمنین صرف اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ کیف قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام کس طرح قتل کیے گئے. اس وجہ سے ہم عزاداری کرتے ہیں. امام حسین علی مقام علیہ السلام کو کس مظلومیت کے عالم میں تنہا شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. تو ہمارا صرف ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ کیف قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام کس طرح قتل کیے گئے. لیکن غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ لماذا قتل حسین، کہ حسین ابن علی کو کیوں قتل کیا گیا. یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سیاہ لباس پہننا، یہ سینہ زنی و زنجیر زنی کرنا، یہ محبت حسین ابن علی کی علامت ہے. یہ عشق حسین کی یہ حرارت ہے دلوں میں کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم ماتم و عزاداری کرتے ہیں. یہ عشق حسین کی ایک دلیل ہے. یہ بہترین، بہت
بہت بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیوں قتل کیے گئے، کس وجہ سے قتل کیے گئے۔ ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے مگر کس کے لیے۔ اور فکر کرنے کی بات یہاں پر ہے کہ لماذا قتل حسین ابن علی، امام حسین علی مقام علیہ السلام کا یہ جو حماسہ حسینی ہے اور یہ جو عظیم قیام حسینی ہے، یہ کیا ہے؟ قیام حسین ابن علی کیا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں شریک ہیں۔ یہ عصمت ہے، عصمت کی جو دلیل ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام صاحب الزمان علیہ السلام تمام معصومین علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ ایک یہ دلیل کہ جس میں امام حسین علیہ السلام بھی تمام معصومین میں شریک ہیں۔ علم کے لحاظ سے دیکھ لیں، تقویٰ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، تمام معصومین علیہ السلام میں امام حسین ابن علی علیہ السلام شریک ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین ابن علی کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو عطا کی ہے نہ کسی وصی کو۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ تبارک و تعالی اعطى ثلاثة اشیاء للحسین ما اعطیت لنبی ولا لوصی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو 3 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو نہ کسی نبی کو عطا ہوئی ہیں نہ کسی نبی کے وصی کو عطا ہوئی ہیں۔ پہلی چیز فی تربتہ شفاء، قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ دوسری چیز شفا تربت امام حسین علیہ السلام، قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں جو شفا رکھی ہے، اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام قبر امام حسین علیہ السلام کی شفا میں، قبر امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کے شفا کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من لم تشافیہ تربت جدی الحسین فلا شفاء لہ، کہ جو ہم میرے جد حسین ابن علی کے قبر کی مٹی سے شفا حاصل نہیں کر پایا، اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے۔ یہ ہے تربت امام حسین علیہ السلام کی اس مٹی میں شفا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شفاء امتی فی تربتک، اے حسین ابن علی میری امت کی جو شفا ہے وہ تیرے قبر کی مٹی میں ہے۔ والائمۃ من ذریتک، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام آپ حسین ابن علی کی نسل سے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں کہ جو امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لیے ہے۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ من ذریتہ والشفاء فی تربتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قتل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں امام حسین علیہ السلام کو دی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں شفا رکھی گئی، اور جو نسل امامت ہے وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسل سے چلی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث ہے فی تین قبر الحسین شفاء من کل داء وهو الدواء الاکبر۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوا ہے، اس میں دوا ہے، اس میں شفا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ الدواء الاکبر، وہ ہر یعنی سب سے بڑی دوا ہے، بلکہ میں اس طرح کہوں ہر مرض لا دوا کی دوا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی۔ یہ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ پہلی چیز ہو گئی فی
فی تربته شفاء، دوسری چیز وفی ذریته ائمۃ النجبا، کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جو امامت کا جو سلسلہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے چلی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے 2 فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، لیکن جو نسل امامت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس سے چلی ہے۔ تیسری چیز جو ہے صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی ذات پر۔ تیسری چیز یہ کہ ومن ذریتہ ائمۃ النجبا، کہ جو نسل امامت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے۔ حدیث الائمۃ بعدی 12 9 من صلب الحسین، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے وہ 12 ائمہ ہوں گے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 امام ہوں گے، اور 9 امام حسین علیہ السلام کی صلب سے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ والتاسع قائمہم، اور جو 9 ہوں گے وہ حضرت قائم آل محمد ہوں گے۔ اس کے بعد یہ حدیث کا یہ حصہ، فطوبى لمن احبهم والویل لمن ابغضهم، خوش بختی ہو، بابرکت ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو ان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، والویل لمن ابغضهم، تباہی ہو، بربادی ہو ان کے لیے کہ جو ان اہل بیت علیہ السلام سے بغض اور حسد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ جو احادیث میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، وہ برکات زیارت۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کی جو برکات ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یقیناً پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کے تمام مراکز، تمام روضہ مبارکہ کی زیارت کا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا عظیم اجر اور ثواب ہے۔ لیکن جو احادیث اور جو روایات امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی زیارات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ کسی بھی معصوم کے لیے وارد نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان ایسر ما یقال لزائر الحسین، سب سے کم ترین جو چیز زائر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ کیا؟ قد غفر لک یا عبداللہ، قد غفر لک فاستأنف اليوم عملا جدیدا، اے بندہ خدا تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، آج سے تم عمل کا آغاز کرو۔ کم از کم عزیزان محترم، کم از کم ان ایسر ما یقال، کم از کم جو زائر امام حسین علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ جو ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک اور صاف، تمام گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہ عارفا بحقہ، کہ جو شخص امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ حسین ابن علی کے حق کی معرفت کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی ایڈنٹیٹی وہ بس وہ شناخت کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جن کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی اور شہادت 61 ہجری کو ہوئی، ان کے بابا کا نام امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے؟ کیا یہ معرفت کافی نہیں ہے؟ ہرگز یہ معرفت نہیں۔ معرفت امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو منصوص من اللہ سمجھا جائے اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کو جو ہے منصوص من اللہ سمجھا جائے، اور امام مفترض الطاعہ کہ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اور کیا ہے امام حسین علیہ السلام اولا بالتصرف
ہم پر ہم سے زیادہ تصرف یعنی حق تصرف امام حسین علیہ السلام رکھتے ہیں. کہ یہ معرفت امام حسین علیہ السلام، یہ حق کی معرفت ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہے، امام ہے، معصوم ہے، خلیفہ رسول ہیں، اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امامت ملی ہے. ہر شخص کربلا پہنچنے والا، کربلا آنے والا ہر شخص انسان کربلا نہیں ہو سکتا. کربلائی وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی حق کی معرفت رکھتا ہو. واہ واہ. صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی ذات. معرفت کے حوالے سے بس آخری ایک داستان آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب علامہ مرحوم قبلہ غلام قمبر کریمی رضوان اللہ برشا کے بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، خدا ان کی روح پر رحمت نازل فرمائے. وہ آگا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کربلا میں گئے. میں نے دیکھا کہ ایک جو کشواریاں جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی جو چپل وہ لیتے ہیں، شوز وغیرہ لیتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک خادم کو میں نے دیکھا کہ وہ خدمت بھی کر رہا ہے، زائرین کے جو ہے وہ نعلین بھی لے رہا ہے، اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے دیکھا کہ یہ کوئی عام خادم نہیں ہے، اس کے دل میں معرفت حسین ابن علی ہے. میں اس کی بارگاہ میں گیا، میں نے اس سے سلام دعا کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اے خادم حسین کہ مجھے حسین ابن علی کی معرفت کس طرح ملے، مجھے حسین ابن علی کی معرفت چاہیے. تو آقا فرماتے ہیں کہ اس خادم نے کہا کہ اگر حسین ابن علی کی معرفت چاہیے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں جاؤ. حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں جاؤ، حبیب سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت طلب کرو. کیوں؟ حبیب وہ ہیں کہ جس کے دل میں معرفت حسین ابن علی ہے. میں جناب حبیب کی بارگاہ میں دعا کر کے جب باہر صحن کی طرف آیا تو میں نے ایک ایرانی ذاکر کو دیکھا. وہ ایرانی ذاکر ایرانی انداز میں حبیب کی معرفت بیان کر رہا ہے. دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہے، حسین ابن علی کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ اس طرح مدد کرتے ہیں. علامہ آغا کریمی مرحوم جو ہے دعا حبیب بن مظاہر کے قبر مبارک پر دعا کر کے باہر نکلتے ہیں تو ایک ایرانی ذاکر جو ہے وہ معرفت حبیب بیان کر رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صلوات وہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کی گلی ہے اور حسین ابن علی اس گلی سے گزر رہے ہیں. ایک بچہ ہے کہ جو جناب امام حسین علی مقام علیہ السلام جس مٹی پر قدم رکھتے ہیں وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا کر وہ چومتا ہے اور آنکھوں پر ملتا ہے. تو یہ معرفت ہے حبیب کے دل میں حسین ابن علی کی، کہ اگر ہم حسین ابن علی کی معرفت طلب کرنا چاہیں، معرفت ہمیں چاہیے تو ہم حسین ابن علی کی معرفت حبیب سے لیں. اور یہی معرفت ہے حبیب کے دل میں کہ جو کربلا پہنچاتی ہے. صحابہ اور بھی بہت تھے مدینے میں، اگر ہم قصوروار کوفہ کے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں تو مدینہ کے لوگ بھی وہ ایک پاک و صاف نہیں تھے. مدینہ سے حسین بن علی تنہا نکلے ہیں اپنے خاص اصحاب اور خاص اہل و عیال کو لے کر. تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف قصوروار کوفہ ہے؟ مدینہ کے لوگ بھی قصور میں برابر کے شریک ہیں. مدینہ کے لوگ اصحاب رسول ہیں، اصحاب کی اولاد ہیں. وہ حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ رہی ہے، لیکن ان کے باوجود صحابی رسول ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کہ جو حسین ابن علی کی محبت میں آ کر، دوستی میں آ کر کربلا تک پہنچتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. بس آخری چند مسائل کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں.
امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، امام رضا علیہ السلام ریان بن شبیب کو امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسین، اے شبیب کے فرزند جب کسی بات پر رونا چاہو تو حسین ابن علی کے مصائب پر گریہ کرو، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ، وہ حسین ابن علی کو اس حال میں قتل کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے قتل کی تشبیہ گوسفند کے ساتھ کیوں دی جا رہی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اس لیے گوسفند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جب گوسفند کو کوئی ذبح کرتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ تکبیر کہو، اس جانور کو ذبح کرو۔ ہائے افسوس، حسین ابن علی کو بھی اس حال میں قتل کیا گیا کہ کوئی روکنے والا نہ تھا۔ میں عرض کروں مولا آپ نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ حسین ابن علی کا قتل گوسفند کی طرح ہے، مولا کسی حلال جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اے امام رضا، حسین ابن علی 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے حسین ابن علی کے خشک حلق پر خنجر چلا رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، اے حسین ابن علی، شمر آپ کے سوکھے گلے پر سوار ہے، آپ کے سینے پر سوار ہے، اور اپنی ہندی تلوار کے ذریعے، زہر آلود تلوار کے ذریعے آپ کی داڑھی مبارک کو، ریش مبارک کو پکڑ کر آپ کے گلے مبارک پر پھیر رہا ہے۔ پھر امام صاحب زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حسین ابن علی، اے میرے دادا حسین ابن علی، آپ کی یہ حالت ہے، فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اگرچہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، بس حالت میری یہ ہوتی ہے کہ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں آپ کی جدائی میں، آپ کے مصائب میں صبح و شام گریہ کرتا ہوں، وَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون برساتا رہتا ہوں۔ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا سے نکلتی ہیں تو بی بی فرماتی ہیں، صلی علیک ملیک السماء، اے میرے نانا حسین ابن علی، آسمان کے ملائک آپ پر صلوات و سلام بھیجتے ہیں۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاء، یہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے جسم مبارک سے دشمن لباس اتار چکے ہیں، وہ ملطخ بالدماء، اور یہ خون میں لت پت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس دعا یہ بھی چھوڑ